وَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش ہے ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب عشرت حسین صاحب، طاہرہ بیگم صاحبہ، ذوالفقار علی خان، واحد علی صاحب، ممتاز علی صاحب، ان روح ارواح کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے مومنین کے ارواح کے لیے محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. سلسلہ گفتگو کی یہ آخری مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کو ادامہ دیا جا سکے. اہمیت دعا، ضرورت دعا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے بندوں سے خود تقاضا کیا. اے میرے بندے مجھے پکار، میں تیرے آواز سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ میں تیرے ذہن میں یہ بات ڈال دینا چاہ رہا ہوں کہ جو میری عبادت سے، میرے پکار سے اب اکڑ دکھائے گا، ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. عزیزو، دعا یقینی طور پر ایک بہترین سرمایہ ہے جو خالق یکتا نے انسان کو عطا کیا ہے. اس سے بڑی دولت کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. حتیٰ اہل ایمان کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مومن کسی اور چیز کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ مومن کی طاقت اور مومن کی قوت اور مومن کا پاسدار اور مومن کا محافظ اگر کوئی چیز ہے تو دعا ہے. الدعاء الدعاء سلاح المومن. آپ ذرا اندازہ لگائیے، مومن کے لیے اسلحہ ہے.
کائنات میں اپنا تحفظ جب کرنا ہوتا ہے تو اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا تحفظ کر سکے انسان. کہ مومن جب اپنا تحفظ کرتا ہے تو اسے دعا کی ضرورت ہوتی ہے. دعا اس کی پاسدار ہے، دعا اس کی محافظ ہے، دعا اس کو طاقت عطا کرتی ہے، دعا اس کو قوت عطا کرتی ہے. ایک مومن کے لیے دعا کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن عزیزو، میں نے ابتدا سے بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ پروردگار جو پکارنے کو کہہ رہا ہے، دعا کرنے کو کہہ رہا ہے، ہاتھ پھیلانے کو کہہ رہا ہے، کتنا عجیب مرحلہ ہے پروردگار. یہ ہاتھ پھیلانے کی بات، یہ دعا کرنے کی بات تو نے ہم سے کہی کہ ہم سے دعا کرو، ہم سے طلب کرو. ہمیں اس دعا کی حیثیت نہیں معلوم ہے، ہمیں اس دعا کی طاقت نہیں معلوم ہے، ہمیں اس دعا کی قوت نہیں معلوم ہے کتنی. آوازی کائنات کے اندر جتنے اسلحے بنائے گئے ہیں ان سارے اسلحوں کی رینج معلوم ہے، ان کی حد معلوم ہے، ان کی اندازہ معلوم ہے. لیکن وہ اسلحہ کہ جس کا آج تک کوئی رینج نہیں بتا سکا کہ کیا ہے، کتنی جلدی ٹکراتی ہے، کتنی جلدی پہنچتی ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ دعا کتنی جلدی پہنچتی ہے اور کتنی زبردست محافظ ہے یہ دعا. اس سے بڑا کوئی ایسا اسلحہ ہے ہی نہیں کائنات کا جس کی مار اتنی تیز ہو، جس کی قوت اتنی زیادہ ہو. یہ دعا عجیب اسلحہ ہے کہ جو پروردگار نے عطا کیا. کہا کہ یاد رکھو، اس سے زیادہ کوئی تیز سریع السیر، تیز رفتاری سے سفر کرنے والی شے، تیز رفتاری سے دفاع کرنے والی شے، جس کی مارگ، جس کی قوت، جس کا حد کوئی بتا سکے کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ معاملہ کائنات کے اندر نہیں، یہ بندے سے اور خدا سے ہے. یہ دعا کا معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہے. اور جب بندے اور خدا کے درمیان ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر بندہ مخلص ہو کر کے مجھے پکار رہا ہو اور میں جس کی حفاظت کروں، کائنات میں کون ہے کہ اسے تباہ کر دے؟ کائنات میں کون ہے جو اسے برباد کر دے؟ کس کی مجال ہے؟ اے میرے پروردگار، وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کائنات میں تباہ و برباد ہو جائے؟ اب آپ دیکھ لیے امام حسین علیہ السلام نے ذہنوں میں جو بات بٹھائی تھی وہ یہی تو بٹھائی تھی کہ اس انسان نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا. جس نے خدا کو پا لیا اس انسان نے کیا کھویا، اور جس انسان کو خدا نہیں ملا اسے کیا ملا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی چیزیں حفاظت نہیں کرتی. اگر خدا چاہے تو پھر کوئی اس کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کوئی اس کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ میرا آقا حسین کہہ رہا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ دعائے عرفہ میں کہہ رہا ہے. کس انداز سے کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ لیسا لقضاء یہی دافع ولا لعطا یہی مانے. ان تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا. الحمدللہ لیسا لقضاء یہی دافع. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کوئی روکنے والا اس کے فیصلے کو ہو؟ کس کی طاقت ہے کہ خدا کے فیصلے کو روکے؟ کس کی طاقت ہے؟ میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اس کے فیصلے کو کائنات کی کوئی شے روک نہیں سکتی. نہ مال، نہ جلال، نہ جمال، کچھ نہیں. کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا. جو اس نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کا فیصلہ اتنا ہے نہیں کہ آج سوچے گا کل ہوگا، نہیں. اس کا فیصلہ کتنا ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. تو جب اس کا معاملہ کل اتنا ہے کہ وہ کہہ دے ہو جا اور عالم وجود میں آ جائے، تو جب وہ اتنا ہی فاصلہ ہے تو اس میں رکاوٹ کیسے بنے گی؟ اس میں رکاوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے. کون ہے کہ جو روک سکے؟ کتنا پیسہ خرچ کرو، اگر پروردگار نے فیصلہ کر لیا مریض شفا یاب ہو جائے، تم کچھ بھی کر ڈالو،
مریض شفا یاب ہو کے رہے گا۔ اور اگر خدا نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مریض ختم ہو جائے تو کچھ بھی کر ڈالو وہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فیصلوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا نا، توجہ کیے، اس کے فیصلوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر کسی چیز کے اندر طاقت ہے تو فقط ایک دعا ہے جو اس کے فیصلے کو بدل۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اس کے فیصلے کو کائنات کی کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ الحمدللہ لیس لقضائہ دافعون، کوئی روکنے والی شے نہیں ہے اس کے فیصلوں کو۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ اب آپ کہیں مولانا کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ دعا روک دے گی؟ تو میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میرے کیا مجال کہ میں اپنی طرف سے بات کہہ دوں؟ پھر کہاں سے کہہ رہے ہیں مولانا؟ میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں۔ جناب یونس پیغمبر گزرے ہیں، جناب یونس پیغمبر اپنی امت کے درمیان تبلیغ کر رہے ہیں، ایک دو برس نہیں، مدتوں تبلیغ کی، مدتوں تبلیغ کی۔ کوئی آبادی ہے 1 لاکھ کی تقریباً آبادی ہے جس کے اندر جناب یونس لگے ہوئے ہیں۔ اتنے افراد ہیں، ان کے لیے جناب یونس لگے ہوئے تبلیغ کر رہے ہیں۔ اتنی تبلیغ کرنے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد کل 2 آدمی یونس کی دعوت پہ لبیک کہنے والے ہوئے۔ کل 2 آدمی، کل 2 آدمی جناب یونس کی دعوت پہ لبیک کہنے والے۔ ان میں ایک عالم ہے، ایک عابد ہے۔ جو کیے گا عزیزان محترم، ایک عالم ہے، ایک عابد ہے، ایک عبادت گزار ہے، ایک عالم ہے۔ جناب یونس ایک مرتبہ جملہ کہتے ہیں، اتنے دن ہو گئے میں اس قوم کو صبح دوپہر شام ہر وقت بلا رہا ہوں، مگر یہ قوم میری سننے پہ تیار نہیں ہے۔ اب میں سوچتا ہوں اللہ سے دعا کر لوں کہ اللہ عذاب نازل کر دے، اللہ عذاب نازل کر دے۔ اب یہیں پر تاریخ نے لکھا، جیسے ہی جناب یونس یہ بات کہی، عابد نے کہا حضور جلدی کیجئے، عابد نے کہا حضور جلدی کیجئے، دعا کر دیئے بالکل عذاب آ جائے۔ عالم بیٹھا تو کہنا ہے یا نبی خدا رحم کیجئے، تھوڑا سا اور وقت دیئے، تھوڑا اور لمحہ دیئے، تھوڑی اور فرصت دیئے، شاید سدھر جائیں۔ وہ عابد کہتا ہے یہ ہم سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ ہم سدھرنے والے نہیں ہیں، اتنے دن سے نہیں سدھرے تو اب کیا سدھریں گے؟ توجہ کیے، یہ عبادت گزار ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے دن سے نہیں سدھرے، غلط بھی نہیں کہہ رہا ہے، اتنے دن سے بلا رہے یہ سدھرے نہیں، کہا بالکل بس دعا کر دیئے۔ اور وہ کہہ رہا ہے رک جائیے، رک جائیے، رک جائیے، ابھی ذرا سا وقت دیئے، تھوڑا سا لمحہ دیئے، تھوڑا سا موقع دیئے۔ عالم کہہ رہا ہے موقع دیئے، عابد کہہ رہا ہے دعا کیجئے۔ جناب یونس بھی ایک مرتبہ کہتے ہیں بھائی لگتا تو یہی ہے کہ اب یہ سدھریں گے نہیں، چلو اب ان کے لیے دعا کر ہی دیتے ہیں، پروردگار ان پر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے طے کر لیا، اچھا یونس تھوڑا سا موقع دے دیا جائے کہ نہیں پروردگار یہ بالکل نہیں سدھریں گے، میں دیکھ چکا، میں تھک گیا ان کو بلا بلا کے، اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ کہا اچھا یونس 15 شوال چہارشنبے کا دن انشاءاللہ ان سے کہہ دو عذاب نازل ہوگا۔ اب دیکھیے انہوں نے کہہ دیا عذاب نازل ہوگا، پروردگار سے بات کر کے آئے، جناب یونس ادھر آئے، آ کے کہنے لگے بھائی سنو میں نے تو اللہ سے دعا کر لیا، اللہ نے وعدہ کر لیا عذاب نازل ہوگا، چہارشنبے کو 15 شوال کو عذاب نازل ہوگا، کہنے چلے ہم نکلے یہاں سے۔ عالم نے کہا میں تو نہیں جاتا، میں اسی بستی میں ہوں۔ عابد جناب یونس کے ساتھ باہر چلا گیا، عالم اسی بستی میں، وقت جلتا رہا، ایک مرتبہ جب قریب وقت آیا، عالم ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوا، قوم والو مجھے تو پہچانتے ہو نا، مجھے تو پہچانتے ہو نا؟ کہاں پہچانتے ہیں؟ کہا اگر تمہارے علم کا ہمیں بھرم نہ ہوتا تو ہم تمہاری بات سن نہیں سکتے تھے۔ توجہ کیے، جیسے یہ جملہ کہا فوراً ایک مرتبہ کہا سنو میں کہہ رہا ہوں نبی کی دعا کبھی ٹلتی نہیں ہے۔ توجہ، نبی کی دعا کبھی ٹلتی نہیں ہے، نبی نے کہہ دیا ہے، وعدہ ہے اللہ کا، تو عذاب آ کے رہے گا۔
لیکن اب تم سے میں کہہ رہا ہوں. کہا کہ یا اللہ اب میں کیا کروں, نبی تو چلے گئے, اگر نبی ہوتے تو مناتے, ان سے معافی مانگتے, ان سے توبہ کرتے, کچھ تو کرتے, ہم نبی تو چلے گئے ہمیں چھوڑ کے, اب ہوگا کیا, اب ہم کیا کریں. آواز جی سنو, اب ایک راستہ میں بتا رہا ہوں, اگر اس پہ عمل کر لو, توجہ, اگر اس پہ عمل کر لو تو شاید عذاب ٹل جائے. کہا کیا, کہا بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو, جانوروں کو الگ الگ کر دو, وہ جانور جو دودھ پینے والے انہیں الگ کر دو, اور دیکھو اللہ سے یہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا, اے میرے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا, ہم نے نبی کی نہیں سنی, ہم نے ظلم کیا, اب ہمیں تو ہی بخش دے. اتنی دعا کرو کہ آیا ہوا عذاب پلٹ جائے, اتنی دعا کرو کہ آیا ہوا عذاب پلٹ جائے. جناب یونس بڑے اطمینان کے ساتھ کہ اب پنجشنبے کا دن آیا, چلے اب دیکھیں چہارشنبے کا گزر گیا, اب چلے وہاں پر میتیں پڑی ہوں گی. اب جب آئے تو دیکھ رہے ہیں کوئی چرواہا چرا رہا ہے, کوئی ہل جوت رہا ہے, کوئی کچھ کام کر رہا ہے. یا اللہ یہ کیا ہوا, یا اللہ یہ کیا ہوا, ہم نے تو قوم سے کہا تھا عذاب آئے گا. آواز دی تم نے اس قوم میں ایک عالم کو چھوڑا تھا, اس عالم نے ہمیں پکارنے کے لیے دعوت دی, سب نے مل کے مجھے رحمان کہا, رحیم کہا, مجھ سے دعا کی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری قوم اس طریقے سے دعا کرے اور میں اپنا عذاب بھیج دوں. توجہ کہ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے بعد عذاب بھیج دوں. آپ دیکھیں, میں یہاں پر آپ کے اندر بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کوئی چیز روک نہیں سکتی اس کے فیصلے کو, کوئی چیز روک نہیں سکتی, مگر روکے گی تو کیا, دعا. اس کا مقصد یہ ہے کہ دعا میں اتنی صلاحیت ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو بھی روک سکتی ہے. نہیں آپ ابھی نہیں متوجہ ہوئے ہیں تو میں متوجہ کرنا جانتا ہوں. یاد رکھیے نبی کریم نے اتنی جنگیں کی, کسی جنگ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ نبی نے کہیں کوئی ایسا معاملہ سنا ہو جیسا متفق کا فیصلہ ایک جگہ سنا, کہا جہاں نہ تلوار ہے نہ اسلحہ ہے, کوئی چیز نہیں ہے, وہاں نبی آئے ہیں کس کے سامنے, ایک قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے. جب مقابلہ کرنے آئے تو قوم نے چہرے دیکھے, چہرہ دیکھنے کے بعد کیا کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اگر دعا کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. ایک صلوات پر محمد. یہ فتح ہوئی ہے دعا سے, یہ جنگ فتح ہوئی ہے دعا سے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طریقے سے نبی نے یہیں سے شروع ہی کیا ہے اس جملے کو, یہیں سے ندعو ابناءنا وابناءکم, ندعو ہم پکاریں. میں ان مفتیان کرام سے کہنا چاہتا ہوں جو ہر وقت اپنی زبان پہ نبی یا نبی یا نبی یا نبی کرتے ہیں, ہم سے کہتے ہو کیوں پکارتے ہو کسی کو, ہم سے کہتے ہو کیوں پکارتے ہو کسی کو. بھائی جب نبی کہے ہم پکار رہے ہیں اپنے بچوں کو, ہم پکار رہے ہیں اپنے بچوں کو, تو جاؤ نبی سے پوچھو کیوں پکار رہے ہیں بچوں کو. بھائی نبی سے کہو کہ ان کو نہ بلائیں, اللہ کو بلائیں, اس لیے کہ تقاضائے عبودیت یہی ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید خالص یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے. تو نبی سے کہو کیوں پکار رہے ہیں, نبی سے کہو کیوں پکار رہے ہیں. سمجھو گے, آواز دیں گے ہم کیسے نبی سے کہہ سکتے ہیں, نبی نے انہی کو پکارا. سنو, جس نے نبی نے جن کو پکارا ہم نے بھی انہی کو پکارا. نبی نے جن کو پکارا ہم نے بھی انہی کو پکارا. نبی نے کس کو پکارا, ابناءنا کی جگہ پہ حسنین کو پکارا, انفسنا کی جگہ پہ علی کو پکارا, نساءنا کی جگہ پہ زہرا کو پکارا. قسم خدا کی ہم اپنی دعاؤں میں اگر واسطہ دیتے ہیں تو کسی اور کا نہیں دیتے, انہی ہستیوں کا دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد. ہم انہی ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں, اور دعائیں بھی عجیب عجیب ہیں, دعائیں بھی عجیب عجیب ہیں. دعا کے اندر جو صلاحیت پائی جاتی ہے, آپ دیکھیے کتنی صلاحیت. جناب یونس اب ایک مرتبہ قوم سے گھبرائے, نکل گئے کشتی پہ سفر کر کے جا رہے ہیں. آپ کا واقعہ پڑا ہوا ہے,
ادھر کسی اس نے کشتی نے کہا کہ بھئی یہ طوفان آ رہا ہے، کوئی گناہگار اس پہ ہے، طوفان آ رہا ہے، کوئی گناہگار اس پہ ہے۔ اب کہنے لگے کہ کوئی اور کچھ کہے اس سے پہلے میں خود کہہ دوں۔ کیوں؟ بھائی توجہ کیجیے گا، اگر دنیا کا کوئی انسان ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، مگر نبی خدا تھا، نبی خدا تھا، وہ یہ جانتا ہے جب میری تعلیم کے بعد ایک عالم میں اتنا تحمل پیدا ہو گیا تو میں نبی ہو کے تحمل کیوں نہ کر سکا، لہذا میں گناہگار ہوں۔ احساس ندامت اس نے آواز دی کہ ہاں میں گناہگار، فوراً کشتی سے کود گئے۔ میں نہیں کہتا کہ نبی گناہگار ہوتا ہے، مگر احساس ندامت ہے کہ جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا وہ امت کے ایک عالم نے کیا۔ عزیزان محترم، امت کے ایک عالم نے کیا۔ اب یہاں پر ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، وہ فقرہ یہ ہے کہ یاد رکھنا، اب نبی کی جگہ پہ اگر کوئی کام کر سکتا ہے، نبی کی جگہ پہ اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو عالم ہی کو حق ہے کسی جاہل کو لا کے نہ بٹھا دینا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ یہ نبی کی جگہ پہ کسی جاہل کو نہ بٹھا دینا، اس سے کہ نبی کی جگہ کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی جگہ پہ جو بھی کام کر سکتا ہے وہ عالم ہونا چاہیے، اور عالم ہو تو ایسا عالموں کے دعویٰ کرے سلونی قبل ان تفقدونی۔ پھر ایسے عالم کو چھوڑ کر کے اگر تم نے ایسے کو بٹھا دیا کہ جو کہے کہ اگر مجھے کبھی ٹیڑھا دیکھنا تو سیدھا کرنا، یہ ظلم ہوگا سراسر۔ جو خود کہہ رہا ہے، جو خود کہے کہ مجھ سے زیادہ تو عرب کی عورتیں فقہی مسائل جانتی ہیں، پھر اس کو اپنے کو بٹھا دو نبی کی جگہ پہ، یہ ظلم ہوگا۔ کہا نہیں، نبی کی جگہ پہ اگر بیٹھ سکتا ہے تو عالم بیٹھ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے انتظام کیا ہے تاریخ کے اندر ایسے واقعات رکھ کے، تاکہ کائنات کے پاس جب جواب دینا ہو تو ہم جواب دے سکیں۔ جب جناب یونس کا واقعہ، اسی لیے تو قرآن مجید کے دامن میں ہے کہ جناب یونس نے اس عالم کو رکھ کر کے بتایا تھا، کوئی شرمندگی کی بات نہیں تھی۔ نعوذ باللہ اللہ اپنے نبی کو شرمندہ کر دے، ممکن نہیں ہے، اسے تو جواب فراہم کرنا تھا کہ ہمارے نبی کے بعد بھی ایک معاملہ آنے والا، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر نیابت کا حق کسی کو ہے، اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو عالم کو دیکھو۔ مگر دو باتیں ہیں، عالم نما اور ہوتا ہے، عالم اور ہوتا ہے۔ بھائی اب معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی بات مجھے کہنے دیجیے۔ عالم نما اور ہوتا ہے، عالم اور ہوتا ہے۔ ہماری ساری کیفیت یہ ہو گئی ہے، ہماری ساری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے شخصیتوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ذرا سا لباس دیکھا، عالم کیا کہنا، فوراً معلوم اس کے پیچھے آ گئے۔ بھائی عزیزوں غور کیجئے، اللہ کے دین کو پہچاننا ہے، کیسے پہچانے؟ مولا علی نے کیا کہا اللہ کے دین کو شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا۔ الا ان دین اللہ لا یعرف بالرجال، اللہ کے دین کو شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا کہ تم شخصیتیں دیکھنے لگو، لمبی قامت والا ہے، بڑی داڑھی والا ہے، اونچے گھٹنے پہننے والا ہے، لمبے کرتے پہننے والا ہے، نہیں، اس سے نہ پہچانو۔ ماتھے پہ گٹے کا داغ ہے، اس سے نہ پہچانو۔ کیسے پہچانے؟ بل بآیت الحق، اگر پہچاننا ہے تو دیکھو اس کے پاس حق کی نشانی ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس حق کی نشانی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے دین کو پہچاننا ہے تو اس سے پہچانو۔ لہذا جس عالم کو دیکھ رہے ہو، عالم کو دیکھو، دیکھنے کے ساتھ یہ دیکھو اس کے پاس حق کی نشانی ہے کہ نہیں، حق کی علامت ہے کہ نہیں۔ حق کی علامت کیا؟ اب میں پھر آپ کے پاس آگے بات نکلتی ہے عزیزو، مجھے معاف کیے گا لیکن میں بات تو مکمل کروں گا نا۔ ذرا دیکھیے کہ میرے عزیزو، میرے مولا امام حسین نے اس فلسفے کو حل کیا، میرے مولا امام حسین نے اس فلسفے کو حل کیا۔ کیا کہا سنو توجہ، تمہارے اوپر بدبختیاں جو طاری ہو گئی ہیں، تمہارے اوپر ذلتیں جو حاوی ہو گئی ہیں، تمہارے اوپر رسوائیاں جو تمہیں شامل ہو گئی ہیں، کیوں؟ لما غلبتم علیہ من منازل العلماء، اس لیے کہ تمہارے سامنے علماء کے حق کو چھین دیا گیا ہے، اس لیے کہ تمہارے سامنے علماء کے حق کو چھین لیا گیا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر تمہارے اوپر بدبختیاں سوار ہو گئی ہیں۔ یاد رکھو، لو کنتم تشعرون
اے کاش تمہارے پاس شعور ہوتا اور تم یہ بات جانتے. کیا جانتے؟ بیاننا مجاری الامور والاحکام بعید العلماء، کہ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی امور ہیں، وہ کس کے ہاتھ میں اللہ نے رکھے ہیں؟ علماء کے ہاتھ میں رکھے ہیں. علماء کے ہاتھ میں رکھے ہیں. مولا علماء کون علماء؟ ضمیر الحسن جیسے لباس پہن کے آگے، یہ علماء، انہیں کیسے پہچانے؟ اچھے کپڑوں سے پہچانے؟ کاہے سے پہچانے؟ آوازی میں بتا رہا ہوں کیسے پہچانو. الامناء علی حلالہ و حرامہ، وہ عالم جو نہ اللہ کے حرام کو مٹنے دے نہ حلال کو، حرام کو انجام نہ دینے دے، حلال کو مٹنے نہ دے، اس عالم کو سمجھنا کہ یہ عالم ہے. الامناء علی حلالہ و حرامہ، جو امین ہوتے ہیں اللہ کے حلال و حرام کے اوپر، جن کے سامنے اگر غلط ہو تو وہ خاموش نہ رہیں، جن کے سامنے اگر کوئی بات ایسی ہو تو وہ خاموش نہ رہیں، وہ حلال خداوندی اور حرام خداوندی ان دونوں کے اوپر پورے طور پر نگراں رہیں. ایسے لوگ علماء ہوتے ہیں، ایسے لوگ علماء ہوتے ہیں، ان کو ماننا چاہیے. اب اگر کوئی کھل کے کہہ رہا ہو کہ نبی نے اسے حلال کیا، میں حرام کرتا ہوں، وہ جو کریں اللہ نے محترم، اگر کوئی کھل کے کہہ رہا ہو، بات میں بات نکل گئی، میں اتنا کہہ گیا، لیکن مجھے جو بات کہنی تھی آپ کی خدمت میں، کہ دعا ہی ہے کہ جو روکتی ہے قہر الہی کو، غضب الہی کو، عذاب الہی کو، کوئی اور چیز نہیں. دعا ہے کہ جو روکتی ہے. دعائیں کرنے کا بھی ہنر ہونا چاہیے. کیسی دعا کیا جائے، کب کیا جائے، کیسے دعا کی جائے. میں آج آپ کو ایک دعا کی طرف، روزانہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر آج متوجہ کرنے جا رہا ہوں ایک دعا کی طرف. اور وہ دعا کون سی ہے؟ توجہ. فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا جَمِيعًا، جب ہم پانچوں اکٹھا ہو گئے، جب ہم پانچوں اکٹھا ہو گئے، اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء، ہمارے ربی باپ رسول خدا نے چادر کے دونوں طرف کو پکڑ لیا، چادر کے دونوں طرف کو پکڑ لیا. وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْجُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، اور اپنا دائنا ہاتھ بلند کیا اللہ کی بارگاہ میں. توجہ، اپنا دائنا ہاتھ بلند کیا اللہ کی بارگاہ میں اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی، یہی میرے اہل بیت ہیں. توجہ کیے، ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وہامتی، میرے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور مجھ سے خصوصیت بھی انہیں حاصل ہے. توجہ، مجھ سے خصوصیت بھی انہیں حاصل ہے. انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. دیکھیں یہ سب لفظ ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں، دعا، نبی دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اور پھر کہتے ہیں انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالہم وعدو لمن عاداہم. یہ ساری باتیں کہتے جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ پروردگار، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، میں اس کے ساتھ جنگ میں ہوں جو ان سے جنگ کرے، میں اس کے ساتھ جنگ میں ہوں جو ان سے جنگ کرے، اور جو ان کے آگے جھک جائے میں اس کے آگے جھک گیا. انا سلم لمن سالہم. توجہ کریں، جو ان کے آگے سر تسلیم خم کر دے، انا سلم لمن سالہم وعدو لمن عاداہم، جو ان کو دشمن رکھے ان سے دشمن. تو جو یہ ساری دعا نبی کرتے جا رہے ہیں. جب اتنی دعا کر لی، جب اتنی دعا کر لی تو ادھر پروردگار عالم نے کہا اے میرے ملائکہ، اے سکان سماوات، جاؤ میرے نبی سے جا کے کہو میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اپنی جلالت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کیا میں نے یہ جو کچھ بھی خلق کیا ہے یہ انہی کے لیے خلق کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. میں نے یہ سماء مبنیہ، میں نے یہ تعریف کے قابل زمین، میں نے یہ دریا، میں نے یہ سمندر، یہ میں نے چلنے والی کشتیاں، یہ سب خلق کیا. کن کے لیے؟
ان کے لیے اب جو ان کے خلاف ہو جائے، جو ان کے خلاف ہو جائے، میں ہرگز، اب یاد رکھیے میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں ہو گئی، سند بھی خدا نے دے دیا، نبی نے دعا بھی کر لیا، مجھے یہ بتائیے نبی کی دعا رد ہوتی ہے کہ قبول؟ نبی کی دعا رد ہوتی ہے کہ قبول؟ اب میں کائنات سے شکوائی نہیں کرتا، اب میں زمانے سے شکوا نہیں کرتا، میں تو فقط اتنا دیکھتا ہوں کون ان سے محبت کر رہا ہے، کون ان سے عداوت کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد میں تو صرف اتنا دیکھوں گا، کون ان سے محبت کر رہا ہے، کون ان سے عداوت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہے سب کچھ، یہی ہے سب کچھ۔ نبی کریم نے اور رشتہ بھی ایسا بانٹ دیا، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ یہ منی عجیب بات ہے، آئیے ایک بات کہنا جا رہا ہوں، یہ عجیب بات ہے، منی یہ مجھ سے ہے۔ آپ جانتے ہیں اس منی کا کیا معاملہ ہے؟ قرآن مجید پڑھیے، جناب ابراہیم نے دعا کیا، جناب ابراہیم نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اے میرے پروردگار، توجہ، مجھے اور میری ذریت کو اس بات سے بچا لے کہ ہم اصنام پرستی میں کہیں مبتلا ہو جائیں۔ لیکن دعا کر رہے ہیں جناب ابراہیم، کہہ رہے ہیں کہ یہ بت جو ہے، یہ اصنام جو ہے، رب انہن اضللن کثیرا، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، وَاجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ہمیں بچا لے اور ہمارے فرزندوں کو بچا کہ ہم غلامی بتوں کے اختیار نہ کر سکیں، اصنام کی پرستش نہ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کہا، توجہ، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ میں ہرگز راضی نہیں ہوں ان سے، اب جو اس معاملے میں میرا اتباع کرتا چلا جائے، توجہ، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میرا اتباع کرتا جائے وہ مجھ سے ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزو، میں آپ کے خدمت میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو ان کا میرا اس سلسلے میں جو میرا اتباع کرتا جائے وہ مجھ سے۔ میں نے کہا جناب ابراہیم آپ سے کیسے ہو گیا؟ بھائی جو بت پوجنے سے بچ گیا وہ آپ سے، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا تم نے سمجھا نہیں، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کیا کہا؟ کہا میں نے یہ کہا اے میرے پروردگار میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں ایسے انسان کی کہ جو اس سلسلے میں میرا اتباع کر رہا ہے، کہ جو بتوں کی پوجا سے اپنے کو بچا لے، جو بتوں کی پوجا سے اپنے کو بچا لے، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، اس کے کارناموں کا ذمہ دار میں ہوں، اس کے ہر عمل کا ذمہ دار میں ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب ابراہیم نے کیا کہا، منیت کا رشتہ سمجھایا کہ منیت کے رشتے میں کیا ہوتا ہے۔ منیت کے رشتے میں پوری ضمانت لے لیتا ہے کہ اس کا کام اس کا نہیں ہے، میرا ہے، اس کا کام اس کا نہیں ہے، میرا ہے۔ نبی بھی یہی کہہ رہے ہیں، انہم منی، اے میرے پروردگار ان کے ہر عمل کا ضامن میں ہوں، یہ سلوک کرے تو میں ضامن، یہ جنگ کرے تو میں ضامن۔ ایک صلوات پر محمد میں لے رہا ہوں ضمانت، ان کے اعمال کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں ان کو مانتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی ذمہ داری نبی لے رہا ہے، اور پھر جب یہ نبی ذمہ داری لے تو کہا میں تنہا ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں، یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، میرے عمل کی ذمہ داری بھی یہ لے رہے ہیں، میرے عمل کی بھی ذمہ داری یہ لے رہے ہیں، جتنے کارنامے میرے ہیں اس کے ذمہ دار یہ بھی ہیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ روز اول سے تبلیغ رسالت سے لے کے اختتام تک جو کچھ میں نے کیا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں یہ میں نہیں جانتا میرا نانا جانے، یہ کہہ جانے والے نہیں ہے کہ میرا نانا جانے، یہ آواز دیتے ہیں کہ نہیں میں ضامن ہوں۔ اب سمجھے راز کہ نبی نے کیوں کہا تھا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی جو بھی ہے وہ محمد بن کے ضامن عمل ہے۔ ایک صلوات پر محمد
وہ جو کرے حسان کا کوئی ان میں کا ایسا نہیں ہے کہ جس کا عمل محمدیت سے الگ ہو جائے. کوئی ان میں کا ایسا نہیں ہے جس کا عمل محمدیت سے الگ ہو جائے. اور ایک بات کبھی کہی تھی شاید, مجھے یاد نہیں کہ یہاں کہا کہ نہیں کہا, لیکن میں پھر پڑھ دوں اسے, توجہ کی ہے. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ کہ اے میرے نبی, تو نے اگر ان سب کو محمد کہہ دیا تو میں بھی چھوڑوں گا نہیں, میں بھی اسے تکمیل تک پہنچاؤں گا. کیسے؟ کہا میں ان سب کو مصطفیٰ بنا دیتا ہوں, میں ان سب کو مصطفیٰ بنا دیتا ہوں. کیسے بھائی؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, میں نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا انہیں کتاب کا وارث بنایا, ان کو مصطفیٰ بنایا. توجہ کریں, نبی نے محمد کہا, اللہ نے مصطفیٰ کہا. توجہ ہے, نبی نے محمد کہا, اللہ نے مصطفیٰ کہا, یہ سب چنے ہوئے. پروردگار عالم نے کہا اب سمجھو, اگر کتاب نبی کو ملی ہے تو تنہا نبی کی نہیں, ان میں جتنے ان سب کی یہ کتاب ہے, اور یہ سب وارث کتاب ہیں, یہ سب وارث کتاب ہیں. جتنا اختیار میرا کتاب پہ ہے اتنا ہی اختیار ان کا ہے. اور اسی راز کو سمجھایا تھا میرے آقا حسین نے, نانا اگر ہمیں محمد مصطفیٰ بنا دیا گیا تو قرآن کی حفاظت ذمہ داری محمد کی ہے, لوگ کے نیزہ پہ قرآن پڑھوں گا تاکہ کائنات دیکھے کہ استفاع قرآن کی ذمہ داری کیا ہے. ایک سلامات پڑھیے محمد و یہ دعائیں ہیں کہ جو نبی کریم نے کہی ہیں, بڑی عظیم دعائیں ہیں. نبی کریم یوں ہی دعا نہیں کرتے, یوں ہی دعا نہیں کرتے. نبی نے کبھی توجہ کیے گا, نبی نے کبھی انسان کے طریقے سے دوسری چیزوں پہ تکیہ نہیں کیا, دوسری چیزوں پہ بھروسہ نہیں کیا. کوئی ایسا نبی کا کارنامہ ہے ہی نہیں کہ جن میں کسی اور چیز پہ بھروسہ کیا ہو. جس علی کو بے جھجک نبی ہر جنگ میں بھیجتے رہے, جس علی کو نبی بے جھجک ہر جنگ میں بھیجتے رہے. ایک جنگ میں نے دیکھا کہ جب کل کفر کا معاملہ آیا, جب کل کفر کا معاملہ آیا تو وہاں بھیجا تو مگر دعا کو ہاتھ بھی اٹھائے, دعا کو ہاتھ بھی اٹھائے. کیا؟ اے میرے پروردگار, میرے بھائی کو میرے لیے محفوظ فرما, یہ میرا وارث ہے, یہ میرا وارث ہے. رب, میں نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا, ورنہ قرآن کی جملے ہیں جو نبی نے کہا, رب لا تذرنی فردا وانتا خیر الوارثین. نبی دعا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ رب لا تذرنی فردا, اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا. کیوں بھائی یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تنہا نہ چھوڑنا. کل کفر کا معاملہ ہے, علی مقابلے میں جا رہے ہیں, نبی دعا کر رہے ہیں رب لا تذرنی فردا, مجھے تنہا نہ چھوڑنا. اے نبی آپ تنہا کہاں رہیں گے, اتنے صحابی ہیں, اتنے صحابی, آپ تنہا کہاں ہیں؟ رب لا تذرنی فردا. کہا آگے کا جملہ پڑھو, وانتا خیر الوارثین. سب کا ہونا کمال نہیں ہے, وارث کا ہونا یہ کمال ہے, کیونکہ یہ میرا وارث ہے, کیونکہ یہ میرا وارث ہے. وارث کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ میرے وارث رہ جائے. اب عزیزان محترم, یہی تو میرے راز ہے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا, علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ بھی مڑ کے نہیں پوچھا نبی کیا ہوگا, نبی کیا ہوگا, بلکہ چلے گئے. میں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا دو وجہ. ایک تو نبی نے کہا ہے کہ اے میرے پروردگار, آج کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں. توجہ, کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں. توجہ کیے گا. تو جہاں کل ایمان رہے تو کل کفر کی بساط کیا ہے کہ کل ایمان پہ غالب آ جائے. دوسرے یہ کہ نبی خود کہہ رہا ہے رب لا تذرنی فردا, تو مجھے یقین ہے
اب اگر یقین نہ ہوتا تو اس کو زیر کرنے کے بعد علی اتر کیوں جاتے؟ بھئی عامر ابن عبد ود کو علی نے پٹک دیا، سینے پہ سوار ہو گئے، پھر اتر گئے۔ میں نے کہا مولا اتر کیوں گئے؟ کہا نہیں، اس لیے کہ نبی کی دعا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہونے والا، نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ علی مرتضیٰ اس مقام کے اوپر بھی بتا رہے ہیں کہ جنگ لڑنے تو آیا ہوں، مگر میری سپر اگر کوئی چیز ہے تو جو میری سپر اگر کوئی چیز ہے تو دعا ہے۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو علی دعا کو سپر بنا سکتا ہے، اس کے چاہنے والے کیوں نہیں دعا کو سپر بنا سکتے؟ ایک صلوات پر محمد، دعا سے بات سپر کوئی ہے ہی نہیں، مومن کے لیے دعا سپر ہے۔ مومن کے لیے دعا سپر ہے۔ جس مومن کے پاس یہ دعا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اسی لیے کہا کہ دیکھو جب بھی دعا کرو تو کہاں سے دعا کرو؟ بِأَلْسِنَتِ غَيْرِكُمْ، اپنی زبان سے دعا نہ کرو۔ عجب فلسفہ ہے یہ۔ پروردگار ایک طرف کہتا ہے کہ ادعونی، مجھے پکار، مجھ سے دعا کر، دوسری طرف ہم سے کہہ رہا ہے ادعو بِأَلْسِنَتِ غَيْرِكُمْ، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی زبان سے نہ پکارو، دوسرے کی زبان سے پکارو۔ فلسفہ یہ عجیب ہے، غور کریں، اپنی زبان سے نہ پکارو، دوسرے کی زبان سے پکارو۔ کیوں بھائی دوسرے کی زبان سے کیوں پکاریں؟ اس لیے کہ تمہاری زبان گناہگار ہے، مگر دوسرے کی زبان، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ توجہ نہیں، کاش فلسفہ سمجھیں آپ۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ دیکھو جب مصلی عبادت پہ آؤ تو فوراً شروع نہ ہو جاؤ پروردگار مجھے یہ دے دے، پروردگار مجھے یہ دے دے، پروردگار مجھے بھی یہ دے دے، بلکہ پہلے کہو پروردگار اس مومن کا یہ کام حل ہو جائے، اس مومن کا یہ کام حل ہو جائے، اس مومن کا یہ کام حل ہو جائے۔ اس مومن کے لیے جب دعا کر لے، مومن کے لیے دعا کر لے، اب اس کے بعد اگر اپنے کے لیے کرے تو جو خدا اتنے مومن کے لیے سنے گا وہ تمہاری کیسے نہیں سنے گا؟ یہ ہے طریقہ کہ پہلے تم دوسروں کے لیے دعا کرو، پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو۔ اب میں ایک فقرہ پھر کہنا چاہتا ہوں، پروردگار بڑے فلسفے ہیں تیرے، جب ہم عام چیزیں مانگیں تو ہم سے کہا جائے الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر۔ جب دعا کی منزل ہے، بھئی یہی تو بات ہے، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی والدہ گرامی سے کیا کہہ رہے تھے؟ اماں ساری رات ہو جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ پڑوسیوں کے حق میں دعا کرتی ہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں مانگتی، دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنے حق میں نہیں مانگتی۔ آواز یہ ہے میرے بلال، پروردگار عالم جو دوسروں کے لیے میرے کہنے سے دے گا، وہ خدا کیسے ممکن ہے کہ مجھے بھول جائے؟ اس لیے میں دوسروں کے لیے مانگتی ہوں کہ وہ خدا مجھے ان کے طفیل میں دے گا۔ توجہ کریں انسان مطلب۔ تو اب یہاں تو ایک بات آ گئی کہ پہلے پڑوسی، اس کے بعد خود بلاؤ دعا کرو، مگر اپنی زبان سے نہیں، غیروں کی زبان سے۔ یعنی کیا مطلب؟ دوسروں کے حق میں دعا کر کے دعا کرو، مانگنا تمہیں کو ہے، مگر دوسروں کے حق سے پہلے مانگو۔ کیوں؟ اس سے کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری زبان گناہگار ہے، لیکن اس نے جس کے لیے تم مانگ رہے ہو اس نے گناہ کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، لہذا تمہاری دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی، تم مانگو۔ تو یہاں تو کہا تم نے کیا پہلے تو پڑوسی، اس کے بعد اپنا گھر، لیکن جب مغفرت کی بات آئی، جب مغفرت کی بات آئی تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ عجیب بات ہے، توجہ کیے، عجیب بات ہے۔ جب مغفرت کی بات آئی تو کہا پہلے اپنے لیے، پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، پھر مومنین کے لیے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ آواز یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب اپنے کو بخشوا لو گے تب نہ دوسروں کو بخشواؤ گے۔
خود بخشے گئے کہ نہیں گئے پتہ ہی نہیں، دوسرے کو بخشوانے چلے آئے۔ لہذا میں دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مغفرت مانگنی ہو تو پہلے اپنے لیے، جب آپ دعا کرنی ہو تو پہلے دوسرے کے لیے۔ ایک صلوات پر محمد فلسفے ہیں عزیزان محترم، یہ چیزیں ہیں۔ بھائی اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، میں انہی باتوں کو اپنے طرف سے پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں کوئی نئی بات پڑھ رہا ہوں۔ اس سے کہ نہ نیا قرآن آنے والا ہے، نہ نئی دعائیں آنے والی ہیں۔ معصومین بھی 1400 برس ہو گئے جا چکے، قرآن بھی اتر چکا، آپ اترنے والا رہیں گے، تو میں اپنی طرف سے تو کچھ پڑھ نہیں سکتا، انہی کی باتوں کو پڑھنا ہے، انہی کی باتوں کو پڑھنا ہے، اور ان کی باتیں سبھی پڑھ رہے ہیں، ایک اکیلے میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں، سبھی پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی بات ہے کہ اللہ کس کی زبان سے کون سی بات کیسے کہلوائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے دعا، کہ اس دعا کو کہا اس کے اندر جو طاقت ہے، اس طاقت کو تم نے سمجھا نہیں کہ طاقت کتنی ہے۔ یہ جو دعا کرنے کو تم سے کہا جا رہا ہے، اب یہ توجہ کیے، بات آ گئی استغفار کی۔ استغفار کرو اپنے لیے، اے معبود استغفار سے کیا ہوگا؟ اگر گناہ ہو تب نہ استغفار کریں۔ ہم اور آپ اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی معصومین کو دیکھیے کتنا استغفار کرتے تھے، کہیں وہ گناہ کرتے تھے؟ کبھی وہ گناہ کرتے تھے؟ نعوذ باللہ خاکم بدن، کوئی سوچ نہیں سکتا، کہنا تو دور کی بات ہے، یہ صاحبان عصمت ہیں، مگر اس کے باوجود استغفار، کتنا استغفار کرتے ہیں، ہر قدم کے اوپر استغفار، ہر لمحہ استغفار۔ یہ اتنے استغفار کی انہیں ضرورت کیا ہے؟ کہا تم نے فلسفہ استغفار سمجھا ہوتا تو یہ جملہ کہتے ہی نہیں۔ فلسفہ استغفار یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے تو استغفار کیا جائے۔ فلسفہ استغفار یہ ہے کہ جب انسان کو درجہ چاہیے ہوتا ہے تو استغفار کرتا ہے۔ آپ کہیں مولانا ابھی بات آپ کہہ رہے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم نے کہا سنیے، استغفار کی منزل قدرت نے کیا کہا؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ کہاں بھائی؟ مزدلفہ کے میدان میں بیٹھے، مزدلفہ کے میدان میں بیٹھے ہیں، وہاں سے چل رہے ہیں کہاں؟ مینا کی طرف، مزدلفہ سے چل رہے ہیں مینا کی طرف۔ پروردگار کہہ رہا ہے جب لوگ کوچ کریں مینا کی طرف، ان کے ساتھ تم بھی کوچ کرو مگر استغفار کرتے ہوئے۔ بھائی مینا اور مزدلفہ یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں انسان حج کرنے والا جا رہا ہے، پورے طور پر طائف ہو کے آ رہا ہے، کہاں سے؟ بھائی غور کریں نا آپ، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں؟ عرفات سے آ رہے ہیں۔ عرفات کون سی جگہ ہے؟ کہا اس زمین پہ جس نے مغفرت مانگ لی بخش دیا گیا، جیسے ماں کے بدن سے پیدا ہوا۔ بھائی ماں کے بدن سے پیدا ہوا، وہاں سے آیا، کہاں آیا؟ مزدلفہ میں، تو مزدلفہ میں بیٹھ گیا، ابھی تو ماں کے بدن سے پیدا ہوا آیا ہے، سارے گناہ تو بخشے جا چکے ہیں، سارے گناہ تو بخشے جا چکے ہیں، اور مزدلفہ سے چل رہا ہے انسان مینا کی طرف۔ پروردگار کہا استغفار کرو، ارے اب استغفار کہے گا، اب تو گناہ بخشے جا چکے، اب تو معاف ہو چکے، اب کہا کہ استغفار؟ کہا نہیں، اگر فلسفہ استغفار فقط گناہ بخشوانا ہوتا تو نہ کہتا۔ فلسفہ استغفار درجہ عطا کرنا ہے۔ میں تمہیں بلندی دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں استغفار کرو۔ توجہ کریں، تو اب راز سمجھ میں آیا، جب خدا ہمیں درجہ دینے کے لیے استغفار کروا سکتا ہے تو معصومین کیوں نہ دعا کریں؟ یہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ علو درجہ، جتنا درجہ ملا ہے اور درجہ اور درجہ اور درجہ، اتنا درجہ دے کہ ہم جسے چاہیں کبھی سلمان بنائیں، کبھی بوذر بنائیں، کبھی عمار بنائیں، کبھی مقدار۔ ایک صلوات پر محمد درجہ دے ہمیں۔ عزیزان محترم، یہ ہے وہ پروردگار، اس خدا نے ہر طریقے سے انسان کو اس منزل کی طرف بلایا۔ کیونکہ آج دعا کا معاملہ ہمیں جتنا اپنے پاس معلومات ہے اس کے مطابق آج کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچانا تھا، اس لیے میں نے یہ باتیں عرض کی ہے، غور کیے عزیزان محترم۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ کا ثم انشأکم من الارض،
ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں یہیں آباد کر دیا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اب استغفار کرو اللہ کا. ارے زمین سے پیدا کیا، ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو آباد ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے استغفار کرو. کہا استغفار کرو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ گناہ کیا ہے، اس لیے کہ تمہارا درجہ بلند ہو، اس لیے کہ تمہارا درجہ بلند ہو. ہم نے تمہیں کمال سے ہمکنار کرنے کے لیے استغفار رکھا ہے. ہم نے تمہیں کمال سے ہمکنار کرنے کے لیے استغفار رکھا ہے. آپ کا یہ عجیب بات ہے، استغفار کا ایک مرحلہ جو شاید عرض کر چکا ہوں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. استغفار کا ایک مرحلہ کیا ہے؟ استغفار کا ایک مرحلہ پروردگار عالم نے اور بیان کیا. کہا سنو، وہاں پر کہ جہاں پر ذکر کیا کہ کس طریقے سے قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب نوح کی دعا ذکر کرتے ہوئے وہاں پر فرمایا یرسل علیکم مدرارا، استغفار کرو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے اوپر بارش نازل کرے گا. استغفار کرو بارش نازل کرے گا. یمددکم باموال وبنین، تمہیں اولاد دے گا استغفار سے، تمہیں مال دے گا استغفار سے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں فلسفہ، بھائی استغفار کے اوپر مال ہے، استغفار کے اوپر اولاد ہے، استغفار کے اوپر نہر ہے، استغفار کے اوپر باغات ہیں، استغفار کے اوپر بارش ہے، استغفار کے اوپر رحمت ہے. اب سمجھے استغفار خطا کے لیے نہیں ہوتا، درجے کے لیے ہوتا ہے. صلوات پر محمد. یہ سب قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یہ سب قرآن کریم کے اندر ہے. ہم نے فقط سمجھا استغفر اللہ کہہ دیا تو ہمارا، آپ دیکھیے استغفر اللہ کا مفہوم سمجھیے کہ کیا ہے. استغفر اللہ کا مفہوم فقط خطاؤں کا بخشوانا نہیں ہے، وہ تو اللہ کہہ چکا توبوا الی بارئکم، توبہ کرتے رہو. الہی سمیت لی بابا، الہی فتحت لی بابا سمیتہ الدعا، سمیتہ التوبہ، ایک دروازہ تو نے ہمارے لیے کھولا، اس کا نام تو نے رکھ دیا توبہ. فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتح. سید سجاد پوچھ رہے ہیں اے میرے پروردگار، اب اس کے پاس کیا معذرت رہ جائے گی جو دروازہ کھلا رہنے کے بعد بھی آنا نہ چاہے. یہ ہے توبہ کہ جہاں دروازہ کھلا ہوا وہاں اگر آنا ہے تو آ جاؤ. یہ باب کھول دیا اللہ نے ایک. لیکن استغفار یہ اس لیے نہیں ہے کہ گناہ بخشواؤ، فقط اس لیے ہے کہ تمہیں جو چاہیے. اور قسم خدا کی جتنا استغفار زبان پہ جاری ہوتا جاتا ہے اتنا ہی صفائے نفس انسان کو ملتا جاتا ہے، اتنا ہی کمال انسان کو ملتا جاتا ہے، اور ان کمالات کی بنیاد کے اوپر انسان آگے بڑھتا ہے. آپ غور کریں عزیزان محترم، یہ ہے فلسفہ کہ جو معصومین نے ہمارے سامنے اور قرآن نے ہمارے سامنے رکھا ہے. ہم نے دعا کو سمجھ لیا کہ کوئی چیز نہیں ہے، اتنی حقیر سمجھتے ہیں دعا کو جتنی حقیر کسی چیز کو نہیں سمجھتے. لیکن آپ دیکھیں دعا کتنی اہم ہے، استغفار کتنا اہم ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. بس عزیزان محترم اتنی اہم ہے یہ دعا، اتنی اہم ہے یہ استغفار کہ انسان کو پروردگار عالم نے عادی بنایا، بار بار کہا کہ یہ کام کرو. اور اب عزیزان محترم جب اتنا عادی بنا دیا جائے تو پھر ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ جس نے عادی بنایا اسی کے دروازے پہ تو جائیں، اسی کے دروازے پہ آتے ہیں، آل محمد کے دروازے پہ. آپ نے ہم کو سلیقہ سکھایا. پروردگار اگر یہ آل محمد نہ ہوتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا. یہ سب کچھ ان کی بدولت ملا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی بدولت ملی ہیں. لیکن عزیزان محترم یہی آل محمد ہے کہ جنہوں نے ساری امت کو بچایا. لیکن کون ہے کہ جو ان کو بچائے؟ کون ہے کہ جو ان کو بچائے؟ اللہ اکبر. 18 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 18 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اور اس عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلنا پڑ جائے. ہاں مجھے بتائیے، وہ بی بی کہ جو دربار میں کبھی آئی نہیں تھی، جب بھی مسجد میں آ گئی تو نبی احترام کو کھڑے ہو گئے. اس بی بی کو اتنی دیر کھڑا کیا گیا کہ پاؤں پہ ورم آ گئے. کسی نے زہرا سے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جائیے. یہی تو بات تھی کہ جب واپس آئی ہیں تو اپنے پاؤں پہ ردا ڈالے ہوئے تھیں. بی بی زینب کی نظر پڑ گئی، اماں یہ کیا اتنی دیر دربار میں کھڑی کی گئی، آپ کے پاؤں پہ ورم آ گیا. بس زہرا رونے لگی، زینب یہ تو میں ہوں کہ جو تھوڑی دیر دربار میں رہی ہوں، ہائے 72 گھنٹہ تمہیں بازار میں کھڑا کیا جائے گا.
زینب وہ منظر میں یاد کر رہی ہوں کہ جب تجھے بازار میں اس طریقے سے کھڑا کیا جائے گا، اس طریقے سے رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزانو، مجھے آپ کے خدمت میں عرض کرنا ہے، اتنے کم سن مصائب اٹھانے والے افراد آل محمد کے گھرانے میں ملے ہیں آپ کو کہ آپ دیکھتے رہیے، کوئی 18 برس میں، کوئی 29 برس میں، کوئی 25 برس میں۔ اللہ اکبر، کتنے مصائب ڈھا دیے گئے، کس طریقے سے مصائب ڈھا دیے گئے۔ اور پھر جب کربلا کی سرزمین آئی تو کربلا کی سرزمین پہ جو مصائب ہوئے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں، مگر ان سارے مصائب میں مجھے ایک 4 برس کی بچی، 3.5 برس کی بچی، اللہ اکبر، کتنے مصائب جھیلے اس نے، کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں اس نے۔ خدا نہ کرے کسی کو یہ دن دیکھنا پڑے، ارے سید سجاد سے کسی نے پوچھا، اے عابد بیمار، یا آخر آپ کی کمر جھک گئی ہے یا آپ جھک کے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں، ارے رسل میں میری بہن کا گلا ہے، اگر سیدھا ہوتا ہوں تو اس کا گلا کستا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کتنی مصیبت ہے جناب سکینہ کے لیے، جتنے مصائب سہے ہیں اس بچی نے، حد ہو گئی۔ بی بی زہرا پسلیاں ٹوٹ گئی آپ کی، یقیناً آپ عصا کا سہارا لے کے چلی ہے بی بی، مگر چلتے ہوئے ناکے سے گری تو نہیں آپ۔ اے شہزادی، آپ کی بچی سکینہ چلتے ہوئے ناکے سے گری، آواز دے رہی تھی، ہائے بھیا مجھے سنبھالو، ہائے بھیا مجھے سنبھالو۔ کون تھا کہ جو سنبھالے؟ ہاں زدارو، بس راوی مقتل نے ایک بات لکھی کہ جب جناب سکینہ ماہبار ناکے سے گری تو ایک مرتبہ شمر لین نے کہا ایسے نہیں یہ مانے گی، کیا کیا جائے؟ عزیزو سنو، بھائی ایک مرتبہ شمر لین کہتا ہے کہ ناکہ ادھر لے آؤ اور رسی لے کے آؤ۔ لیجئے عزیزو، ناکہ بھی آ گیا، رسی بھی آ گئی، بچی کو ایک مرتبہ ناکے کے اوپر لٹا کے رسی سے کس دیا گیا۔ قسم خدا کی میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، مجھے دنیا کا کوئی ظلم اتنا یاد نہیں آتا، مگر جب میں ننگی پوش اونٹ کو چلتا دیکھتا ہوں تو مجھے بچی یاد آتی ہے، اس لیے کہ جب اونٹ چلتا ہے تو کوہان کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ ہائے میری سکینہ رسیوں میں جکڑی ہوئی، کبھی اونٹ چلتا تھا تڑپ کے کہتی تھی ہائے بھیا، ہائے پھوپھی، جزاکم اللہ۔ کون تھا کہ جو سنبھالے، کون تھا کہ جو سنبھالے؟ جزاکم اللہ۔ ارے عزیزو، مقتل نے لکھا کہ کربلا سے توجہ کرے، کربلا سے یہ بچی اس طریقے سے جب لائی گئی کہاں کوفے کے بازار میں، تو کچھ بچے دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا دیکھا کہ خون رس رہا ہے، خون رس رہا ہے۔ کہا اے بچی کس مرض میں مبتلا ہے؟ آواز دیا، ارے یہ دیکھ رسل کے نشان، ارے مجھے کیسے بات آ گیا؟ جزاکم اللہ۔ اور اس کے بعد پھر سکینہ کے ساتھ جو مصائب آگے ہوئے، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے آگے مصائب، ہر قدم کے اوپر درے برسائے جا رہے ہیں، ہر قدم کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ بی بی سکینہ کہاں تک آ گئی؟ یزید کے دربار تک آ گئی۔ ارے شمر لعین کس طریقے سے جب بی بی دیکھتی تھی شمر کو، کام جاتی تھی کہ آپ کا آیا اللہ کوڑا لہراتا ہوا۔ اللہ، ایک 4 برس کی بچی اتنا ڈرے، اتنا خوف کھائے۔ ہاں عزیزانو، میں نے ختم کر دیا آپ کی بات احمد، بس 2-3 جملے سن لیں۔ یہاں تک کہ یہ بچی ایک دن زندان شام میں بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بچی رخصت ہو گئی، بس آپ نے سن لیا، بچی رخصت ہو گئی۔ آپ سوچیں، ارے سید سجاد تڑپے، ہائے میری بہن کی آواز، ارے زینب تڑپی ہے، سکینہ، اب بابا کو کون یاد کرے گا؟ جزاکم اللہ۔ ابھی زینب کے داغ ایسے ہی تھے کہ اتنے میں ایک مرتبہ غسالہ آئی، اور غسالہ نے آنے کے بعد نکل کے کہا بی بی ادھر آئیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بتائیے یہ بچی کس مرض میں مری ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ارے جسم میں کپڑا چپکا ہے، جب کھولتی ہو تو چمڑا نکل رہا ہے۔ آواز دی، ارے میری بچی کربلا سے شام تک اتنے تازیاں نے کھائی ہے کہ اس کا جسم زخمی
بھی ہے. ارے پھول سا بدن جزاکم اللہ. ہاں زدارو بڑی سخت منزلوں سے گزر گئے. بھائی ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی غسالہ تیرے بس کی بات نہیں, لا میری بہن کو مجھے دے دے. اب اپنی بہن کو لیا, لے کر ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اٹھایا, آواز دی بابا علی اصغر کو آپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور قبر تک لے کے آئے تھے, مگر ایک بہن کو سید سجاد لے کے آیا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اپنی بہن کو سید سجاد اٹھا رہا ہے. اگر آپ رو سکے تو رو لیے. ایک فقرہ کہہ رہا ہوں بس عزیزان محترم, آپ جانتے ہیں کہ دستور کیا ہے؟ جب جنازہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو کوئی نیچے ہوتا ہے کہ جو لاش کو تھامتا ہے, کوئی اوپر ہوتا ہے جو لاش دیتا ہے. سید سجاد کی مجبوری, ارے کون ہے کہ جو ساتھ دے؟ ارے جنازہ لے کے آئے, دو ہاتھ برابر ہوا, لا میری بیٹی کو دے دو. ارے یہ حسین آ گیا, واہ غربتا واہ مصیبتا, بچی باپ سے کرے. انا للہ و انا الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وصل المستودع فیہا. بارلہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا, ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا. اے میرے پروردگار, ہم نے جو کچھ بھی عبادت کی ہے میرے معبود, اس میں جتنی کمی ہو اس کو تو اپنی رحمت سے قبول کر لینا. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزائے حسین کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, اتنی توفیق دے کہ عاشقوں کو بھی مال فاطمہ کے قابل بنا لے. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جب آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے. ہمارا ایک عزادار آج مریض ہے, ہاسپٹل میں ہے, ڈاکٹر اختر صاحب کو جلد سے جلد شفائے عاجل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. جس مرحوم کے سائر ثواب کی مجلس ہوئی ہے بڑا مومن تھا, پروردگار اس کے درجات میں بلندی فرما, اضافہ فرما, اس کے حسنات کو قبول فرما, اس کے سیئات کی مغفرت فرما. آپ حضرات ایک بار سورہ حمد, 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب عشرت حسین صاحب, طاہرہ بیگم, ذوالفقار علی خان, واحد علی, ممتاز علی صاحب اور اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کے لیے اصالہ ثواب فرمائیں. منظر شام غریباں, منظر شام غریباں, منظر شام غریباں. پانی آیا تو سکینہ نے یہ رو رو کے کہا, پہلے اصغر کو پلا دو اماں. پانی آیا تو سکینہ نے یہ رو رو کے کہا, پہلے اصغر کو پلا دو اماں. پانی آیا تو سکینہ نے یہ رو رو کے کہا, پہلے اصغر کو پلا دو.
ارے مجھ سے چھوٹا ہے بہت پیاسا ہے میرا بھیا، اس کی تم پیاس بجھا دو اماں۔ پانی آیا تو سکینہ نے یہ رو رو کے کہا، پہلے اصغر کو پلا۔ ارے کب سے میں آس میں تھی کوئی تو پانی لائے، میرے امو جو گئے نہر پہ پھر نہ آئے۔ یاد آتے ہیں مجھے کاش کے لوٹ آئیں چچا، ان کو دریا سے بلا دو اماں۔ پانی آیا تو سکینہ نے یہ رو رو کے کہا، پہلے اصغر کو پلا دو اماں۔ پانی آیا تو سکینہ نے یہ رو رو کے کہا، پہلے اصغر کو پلا دو اماں۔ ارے کتنے بیمار ہیں سجاد حزیں حد سے سوا، کوئی بیمار کو یوں قیدی بناتا ہے بھلا، شدت ذوف سے بے ہوش ہے میرے بھیا، غش سے عابد کو جگا دو اماں۔ پانی آیا تو سکینہ نے یہ رو رو کے کہا، پہلے اصغر کو پلا دو۔ ارے گو کہ کم سے ہوں میں پر اتنی بھی لاچار نہیں، اس اندھیرے سے غریبی سے دل افگار نہیں۔ فکر میری نہ کرو میرا تو حافظ ہے خدا، غش سے باقر کو اٹھا دو اماں۔ پانی آیا تو سکینہ نے یہ رو رو کے کہا، پہلے اصغر کو پلا دو اماں۔ ہائے منظر شام علم کیسے لکھوں میں جوہر، پانی جب آیا تو کہنے لگی شے کی دختر، کیسے پی لوں میں اسے پیاسا ہے اصغر میرا، پانی مٹی پہ بہا دو اماں۔ پانی آیا تو سکینہ نے رو رو کے کہا، پہلے اصغر کو پلا دو حسین 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 گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہے بھائی نہ بیٹے، نہ رہے بھائی نہ بیٹے، چھن گئی میری ردا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ آسرے جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن، میرے پردے کا جسے ماں نے بنایا ضامن، لب دریا میرے غازی کے، لب دریا میرے غازی کے،
ہوئے بازو جدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا وہ جو 18 برس نوری حجابوں میں رہا لوٹ کے آؤں گا میں جس نے تھا صغرا سے کہا ہائے برچی سے کلیجا ہائے برچی سے کلیجا میرے اکبر کا چھدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے حرص مہمان بھی گیا ابن مظاہر بھی گئے کس کو غربات میں صدا دوں کس کو غربات میں صدا دوں کربلا یہ تو بتا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا مان مکر میں جسے دولہا بنا کے بھیجا میرا قاسم کا بدن دشت میں پامال ہوا بال کھولے ہوئے روتی بال کھولے ہوئے روتی ہوئی لاشیں پہ کہا میرا کوئی گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا وہ سکینہ کے جسے پیار تھا بابا سے بڑا یاد بابا کے ملی جس کو تماچوں کی سزا گر جو ظالم نے اتارے گر جو ظالم نے اتارے خون آنکھوں سے بہا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا آسرے جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن میرے پردے کا جسے ماں نے بنایا ضامن لب دریا میرے غازی کے لب دریا میرے غازی کے ہوئے بازو جدا میرا کوئی نہ رہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ حبیب اللہ، السلام علیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ علی المرتضیٰ، السلام علیکہ حسن